مانگتے ہیں، فوت ہو جانے والوں سے مانگتے ہیں جو کفن نہیں پہن سکے تھے، استنجا نہیں کر سکے تھے، غسل نہیں کر سکے تھے، چل کر قبرستان نہیں جا سکے تھے، لوگوں کے کندھوں کے محتاج تھے، ان کو اٹھا کر لے جایا گیا، 3 بندوں نے غسل کروایا، استنجا کروایا، وضو کروایا، کفن پہنایا، قبرستان میں لے جایا، قبر پہ رکھا، چادریں باندھ باندھ کر قبروں میں لٹکایا، کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں دفن ہونے کے بعد انہوں نے ٹھیکہ لے لیا، اب یہی غوث اعظم، یہی فریاد رس، یہی غریب نواز۔ وہ قوال کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ۔ ہم کہتے ہیں جب خواجہ کے دادا ابو پیدا نہیں ہوئے تھے، زمانہ کس کی روٹی کھا کر سوتا تھا؟ ابھی خواجہ کا ابا بھی کما رہا تھا، دادا بھی کما رہا تھا، پردادا پیدا ہوا تھا، لوگ روٹی کھا کے سوتے تھے یا نہیں؟ سوتے تھے۔ کس کی روٹی تھی وہ کس کا دیا وہ رزق تھا؟ ٹھیک ہے، چلو ہم نے مان لیا جو آپ نے کہا۔ اب سوال یہ ہے، آپ قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں خواجہ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے، کچھ بھی نہیں لبے گا تو کسی کی جوتی چوکی جائیں گے، جائیں گے ضرور، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے۔ اب قبر نیچے ہے، آپ یوں کہہ رہے ہیں دے داتا دے داتا، کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ تو عقل کرو، یوں کہہ لو بابا جی دے دیو، کوئی بھی نہیں دیکھن دیا، کٹ دو جی شے کرنی، جو نیچے پڑا ہے اسے مانگ رہے ہو نا آپ، تو اس کو یوں کہو، سب کے منہ ادھر ہے، کٹ دے جڑی شے کرنی، مونڈی دینا، کوڑی دینی، جڑی شے دینی دے دے۔ آپ کے یہ خالی ہاتھ، آپ کے مولویوں نے آپ کے عقیدے برباد کر دیے، لیکن اللہ نے جس فطرت پہ آپ کو پیدا کیا وہ فطرت آواز لگا رہی ہے، بابے سے مانگ یا پیر سے مانگ، ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے۔ تو اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک، جب وہ اپنی ذات میں اکیلا، صفات میں یکساں، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ جس کام کو عبادت کہا جائے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال دے دوں، کئی لوگ جب ہم یہ عقیدے کی بات کرتے ہیں عبادت کی، وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں مانتے، آپ ہوئے جو گستاخ، آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی بیٹی نہیں دے سکتا۔ ہم سلطان باہو کی قبر پہ گئے، ہمیں اولاد نہیں ہوتی تھی، بیری کے نیچے ہم نے چادر بچھائی، پہلی دفعہ بیٹا پیر گرا، بیٹا ہو گیا، اگلی دفعہ پتا گرا، بیٹی ہو گئی، میں نے کہا تیسری دفعہ نہ جانا، تنکا بھی گر سکتا ہے۔ بیر گرنے سے بیٹا ہوا، پتا گرنے سے بیٹی ہوئی، تو تیسری چیز گر گئی تو تیسری نہ ہو جائے، آئندہ نہ جانا۔ کہا آپ نہیں مانتے، وہ بابا جی سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مانگنا عبادت ہے، حق ہے اللہ کا، رکوع عبادت ہے، حق ہے اللہ کا، سجدہ عبادت ہے، حق ہے اللہ کا۔ جو چیز خاص عبادت قرار پائی جائے اس کا کروڑواں حصہ بھی کسی اور کے لیے، الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے والے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد پھر وہ نیک عمل کریں، ایمان لانے کے بعد پھر وہ نیک عمل کریں۔ وہ بھائی کان کھول کر سنیں جو بڑے محبت سے کہتے ہیں جی ہم ماشاءاللہ بڑے پکے موحد ہیں، بڑے پکے ایمان والے ہیں، ہم کبھی کسی دربار پہ نہیں جاتے، عرسوں پہ نہیں جاتے، قبروں پہ سجدے نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، لیکن نماز دعا کرو بس اللہ توفیق عطا فرمائے، حجے تے نہیں پڑھ ہوندی۔ دیکھو وہ ظہر کے ٹائم پہ دکان بند ہوتی ہے، وہی ٹائم دکان بند کرنے کا، وہی ٹائم روٹی کھانے کا، وہی ٹائم ظہر کی نماز کا۔ رات کو لیٹ سوتے ہیں تو فجر کی نماز۔ ہم ہیں بڑے پکے موحد، شرک نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، شرک بھی، خسارہ پانے والوں میں سے بچ نہیں سکتے آپ، نجات پانے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ نجات پانے والے جنتی اہل جہنم کو دیکھ کر سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، اس پنڈ کیوں آ گئے ہو؟ کیا مطلب؟ جن سے سوال ہو رہا ہے وہ یہودی عیسائی، وہ کفار، وہ اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے،
ان کو پہچانتے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، کون ادھر کیوں آئے؟ لم نک من المصلین، بے نماز تھے. کبھی کرکٹ میچ کے لیے نماز چھوڑ دیتے، کبھی لوڈو گیم کے لیے نماز چھوڑ دیتے، کبھی کیرم بورڈ کے لیے نماز چھوڑ دیتے، کبھی عمران سیریز کے لیے، کبھی ٹیلی فون کے لیے. مسجد میں نماز ہو رہی، وہ گیٹ پہ کھڑا فون پہ گپا، او جی ٹھیک ہے نماز تے ہونڈی، پاکستان تو بڑی ایمرجنسی کال آ رہی سی. یہ فون کرنے والے نے مر جانا تھا نماز کے ختم ہونے تک، دوبارہ اس سے بات نہیں ہو سکتی. نماز کی اہمیت ہی نہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والے، نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے. افسوس، عمران سیریز کے لیے ٹائم ہے، خواتین ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے، جاسوسی ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے، اردو نیوز کے لیے ٹائم ہے، ٹیلی ویژن کے لیے ٹائم ہے، انٹرنیٹ کے لیے ٹائم ہے، رب کا قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم. وہ مولوی سے ٹائم ہی نہیں ملتا. کچھ ان کا بیڑا غرق، کچھ مولویوں کا بیڑا غرق. وہ کہتے ہیں پڑھن دی لوڑ نہیں، جدو تو مر جائے گا تیری قبر تے مولوی با کے پڑھا کے تینوں سارا بلٹی کر دیں گے. ایویں ہونا اوکھا کیوں ہونا ہے؟ اسی ٹھیکہ نہیں لیا، ایسی نہیں کھانا، تیرے کولو ہی کھاواں گے نا. اب نہ پڑھ، مرنے کے بعد تیری قبر پہ ایک حافظ روز جا کر قرآن پڑھ کے اس کی روح کو ثواب، ادھر سے بلٹی ادھر سے چھوٹ گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. وعاملوا الصالحات، دنیا میں نیک کام کرنے والے. لیکن یاد کیجئے عمل صالح، نیک عمل. اب اس میں ایک دروازہ اور بھی کھل سکتا ہے. جی دیکھا مولوی صاحب نے کہا نا نیک عمل، ہم ماشاءاللہ قرآن کھانا سامنے رکھ کے پورا سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، کتنا پیارا کام ہے. جب موت ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں لوگ آتے ہیں، ہم گٹھلیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، کھجور کی بیٹھے آیت کریمہ پڑھ دے رہو، نیک کام ہے. اللہ کا ذکر ہی ہے نا. بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے نیک اعمال بنا لیے اور اس کے لیے شیطان نے ایک مہر دے دی ان کو کہ ہر مسئلے پر یہ مہر لگاؤ. کام تے چنگا ہی ہے نا جی، حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تیجا، ساتواں، ناواں، 10واں، 40واں قول برسی نبی نے تو نہیں کی، ہمیں پتہ ہے. خدیجہ کی بھی نہیں ہوئی، قاسم کی بھی نہیں ہوئی، ام کلثوم کی بھی نہیں ہوئی، رقیہ کی بھی نہیں ہوئی، حمزہ کی نہیں ہوئی، رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہمیں پتہ ہے نہیں ہوئی، لیکن ویکھو نا حرج کی یہ نعت رب دے لین ڈے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں. تکلیف کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ نبی نے نہیں کی. اور اگر نبی تیجا، ساتواں، ناواں، 10واں، 40واں قول کر کے جاتے تو ان کا کوئی عربی میں نام ہوتا یا نہ ہوتا؟ جٹاکی مثال دے کے مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس کا اب نماز پڑھتے ہو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. روزے رکھتے ہو عربی میں کیا کہتے ہو؟ صوم. لوگوں کو اللہ نام پہ چندہ دیتے ہو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ. جو خیرات کرتے ہو عربی میں صدقہ کہتے ہیں. ہر چیز کا عربی میں نام ہے کیونکہ یہ شریعت عربی میں نازل ہوئی. ان سے پوچھو تیجے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 7ویں کو، 9ویں کو، 10ویں کو، 40ویں کو، رسم چہلم کو، قول شریف کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے تو بے وقوف، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ہی میڈ ان انڈیا پاکستان، تو عربی میں کیسے کہیں گے اس کو؟ اس دور میں تھا ہی نہیں. وہ ایک سنی کی کسی اور ایک اہل توحید کی، اہل شرک والوں سے مناظرہ تھا بادشاہ کی موجودگی میں، پرانے دور کا واقعہ ہے. تو وہ جو اہل سنت تھا وہ جوتی اٹھا کے بغل میں دبا کے چل پڑا. تو سٹیج پہ آیا، بادشاہ بیٹھے ہوئے، وزراء بیٹھے ہوئے. تو جو دوسرا گمراہ فرقے والا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو میرے لیے مناظرے کے لیے لے کر آئے، اس کو تو اتنی بھی عقل نہیں کہ جوتیے وہاں اتار کر آتے ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بات نہیں ہے، اصل میں جس پارٹی سے اس بندے کا تعلق ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس پارٹی والے لوگ جوتیاں چوری کرتے تھے، اس لیے میں اٹھا کر لے کر آیا ہوں. تو اس مولوی نے جھٹ کہا بادشاہ سلامت کتنا جھوٹا ہے، اس سے پوچھو اس دور میں تو ہم تھے ہی نہیں. اس دور میں تو ہم تھے. کہا بادشاہ سلامت مناظرہ ختم، میں یہی منوانا چاہتا تھا کہ یہ اس دور میں نہیں، بات کی پیداوار ہے. یہ تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں قول برسی اگر یہ نبی کے دور میں ہوتی، عربی میں کوئی نہ کوئی نام شریعت میں اس کا ذکر آتا. یہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے اس لیے اس کا عربی نام. عمل صالح کے لیے 2 باتیں یاد کر لیں. کون سا کام اچھا ہے؟ عمل صالح ہے جس میں 2 شرطیں پائی جائیں. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. مسجد میں پنکھا دے کر اس کے پروں پہ لکھوانے والوں برائے سال ثواب حاجی اللہ دیتا.